السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقال اللہ تعالی فی کلامہ المجید وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ وَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ زبان کا ابلاغ، بیان اور تبلیغ یہ خاصہ انبیاء ہے اور مشن انبیاء ہے، اور ان کا یہ قول بھی ہے کہ ما اسألکم اجرا، ہم تم سے کوئی چیز مانگتے نہیں ہیں، ہم صرف یہ کہتے ہیں ان علینا الا البلاغ، ہم تم کو صرف پہنچا دینا چاہتے ہیں، آگے ماننا نہ ماننا تم اور خدا جانے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم فرعون کو تبلیغ شروع کی تو انہی کی قوم فرعونیوں میں سے اس کے دربار کا ایک شخص چھپا ہوا ایمان لے کے پھر رہا تھا، حضرت موسیٰ کا ساتھی بن گیا، اور اس نے کہا کہ کیا تم اس بندے کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے اللہ میرا رب ہے؟ اور اس سے پہلے کتنی قومیں گزر گئی ہیں کہ جنہوں نے انبیاء نے ان کو منع کیا اور وہ نہ رہے اور اللہ نے ان کو ملیہ میٹ کر دیا۔ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا قوم عاد اور قوم سمود اور ان قوموں کے انجام سے؟ یہ اللہ کے انبیاء ہیں جو تبلیغ کے لیے آتے ہیں، ابلاغ کے لیے آتے ہیں اور تمہاری خیر خواہی کے لیے آتے ہیں، کچھ چیز بھی نہیں مانگتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی طرف بلایا اور ان کی معاشرتی تجارتی بددیانتی کو اجاگر کیا اور ان کو کہا کہ ناپ تول اپنا ٹھیک رکھو، خدا سے ڈرو۔ تو وہ یہ کہتے ہیں ارہتی عز علیکم من اللہ ولولا رہتک لرجمناک، اگر تیری قوم کی طاقت تیرے ساتھ نہ ہوتی تو ہم تمہیں پتھروں سے رجم کر دیتے۔ آگے سے وہ پیغمبر کہتا ہے اللہ کی عظمت اور ہیبت تمہیں نظر نہ آئی اور تم میری قوم کی ہیبت لے کے بیٹھ گئے ہو؟ ٹھیک ہے، میں پھر تمہیں خدا کے حوالے کرتا ہوں، میرا تو کام یہ تھا کہ تمہیں بچا لوں، لیکن تم اگر بچنا نہیں چاہتے تو تمہاری مرضی۔ اور پھر اللہ نے ان کو حکم دیا کہ آپ لوگ اپنے ایمان والوں کو ساتھ لے کے بستی چھوڑ دو، اور پھر خدا نے ان پہ زلزلہ مارا۔ وہ زلزلہ جو 8 پوائنٹ سے اوپر کا ہوگا کہ جن میں کوئی بھی بچ نہ سکا، ملیہ میٹ ہو گئے۔ قوم سمود کا بھی یہی حال تھا، اور وہ اس بات پہ اڑ گئے کہ یہ ہمیں ہر بات سے روکتا ہے، کیوں نہ اس کو گھر میں جا کر ملیہ میٹ ہی کر آئیں۔ ابھی وہ یہ سکیمیں بنا رہے تھے تو خدا کہتے ہیں ہم نے بھی سکیم بنا لی۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پھر ہم نے بھی سکیم بنا لی اور ان کو سمجھ ہی نہ آئی۔ جس وقت کہ وہ ان کے گھر کے قریب پہنچ رہے تھے، ان کے گھر والوں کو تو خدا نے وہاں سے نکال لیا تھا اپنے حکم کے اشارے سے، اور پھر ان پہ چنگھاڑ بھیجی، کیونکہ وہ پہاڑوں میں گھر بنا کے رہتے تھے، تو خدا نے ان کو ایک آواز کا عذاب دیا جس سے ان کے جگر پھٹ گئے، اور تمام لوگ مرے پڑے تھے اور گھر ان کے خالی پڑے تھے۔ وَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ، تو خدا پھر یہ عذاب بھیجتا ہے، اور یہ انبیاء ان کو اس بات سے روکتے ہیں کہ ڈر جاؤ، پہلے قوموں کے انجام کو دیکھ لو، وہ کوئی دور نہیں ہے۔ یہ قوم لوط کی بستی جس کے پاس سے تم گزرتے ہو، کیسے خدا نے الٹا کے ماری تھی، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تو ابلاغ کرتے ہوئے وہ قوموں کے نقشے بھی بیان کرتے ہیں ساتھ، کہ اگر نہ مانا تو ادھر ہی خدا کی دسترس اور قابو ہے، اگلے جہان کی بات تو بعد میں ہوگی، ادھر کا بھی اس کا قانون ہے کہ وہ پھر سزا دیتا ہے تو سزا لاگو کر دیتا ہے۔ اس بات سے ڈرانا ان تمام مبلغین کی بھی ڈیوٹی ہے اور علماء کی بھی ڈیوٹی ہے، اور انبیاء تو یہ بتاتے ہی رہتے ہیں۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں۔